بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب پڑھی جاتی ہیں ان مشرکوں پہ ہماری آیتیں واضح روشن. اللہ کے محبوب مشرکوں کو قرآن سناتے تھے، اللہ کے محبوب کے اصحاب بھی مشرکوں کو قرآن سناتے تھے. قرآن کی آیتیں جو ہیں یہ واضح ہیں، روشن ہیں، گول مول نہیں ہیں، کسی کو سمجھی نہ آئے. قرآن کے اندر جتنے بھی عقیدے کی آیتیں ہیں سب واضح ہیں، روشن ہیں. اللہ پاک کے احکام والی آیتیں ہیں، واضح ہیں. اگر قرآن کی کوئی آیت مجمل ہے تو اس کی تشریح اللہ کے نبی نے فرما دی. اگر وہ حدیث مجمل ہے تو اس کی تشریح علماء امت نے فرما دی. سارے کا سارا قرآن کیا ہے؟ واضح ہے، روشن ہے. سارے کا سارا قرآن واضح ہے، روشن ہے. جب سورج کی روشنی آتی ہے نا تو چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی اور بجلی کی روشنی، چراغوں کی روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. جب قرآن کی روشنی آ گئی تو پہلی کتابوں کی روشنی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. قرآن روشن کتاب ہے بھائیو. جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں روشنی ہوگی. قرآن مسجد میں پڑھا جائے گا، بیٹھے بس کرو. قرآن مسجد میں پڑھا جائے گا، مسجد روشن ہوگی. قرآن گھر میں پڑھا جائے گا، گھر روشن ہوگا. ابھی والا قرآن پڑھنے سے دل روشن ہوگا، قبر روشن ہوگی، حشر روشن ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قرآن کا قاری نماز تراویح میں مسجد نبوی میں لوگوں کو قرآن سنا رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. دیکھا کہ قرآن سنایا جا رہا ہے نماز تراویح میں، قاری سنا رہا ہے، باقی لوگ سن رہے ہیں. یہ روح پرور منظر دیکھ کہ حضرت علی نے فرمایا عمر اللہ تیری قبر کو ایسے روشن کر دے جس طرح تو اللہ کے گھر کو قرآن سے روشن کر دیا. قرآن کو معمولی کتاب ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اس کا مطلب اس کی قدر ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ساری دنیا بھی چھوڑ دے اس کو، اس کی قدر میں، اس کی شان میں ذرہ برابر. اس کو شان اللہ نے عطا فرمائی، اللہ کا کلام ہے. اس طرح اللہ کا شان اعلیٰ ہے پوری مخلوق میں. کتابوں میں سے اللہ کی کتاب کا کیا ہے؟ شان اعلیٰ ہے. پوری مخلوق میں سے اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کتابوں میں سے قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ فرما رہے کہ جب پڑھی جاتی ہیں ان پہ ہماری آیتیں روشن تو قال الذین
لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں قرآن سن کے؟ ائت بقرآن غیر ھذا، اللہ کے محبوب اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یہ نہیں ساٹا کی جو ہمارے مخالف ہے، بیٹھ جاؤ یار، کی ہو گیا، بیٹھ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ جس میں ہمارے عقیدے کے خلاف ایتے نہ ہوں، وہ لاؤ، تو نہیں رہنا او بدل، پھر ان بھی بدلو، ٹھیک بدلو، جو ہمارے عقیدے کے خلاف ایتے ہیں ان کو نکال دو، پھر ٹھیک ہے پھر مانیں گے، یا تو کوئی ایسا قرآن لاؤ کہ جس میں ہمارے عقیدے کے خلاف ایتے نہ ہوں، یہ ان ہی رکھنا، پھر کیا کرو ہمارے عقیدے کے خلاف یا پھر اللہ، یہ ان کا مطالبہ تھا، جب ڈیمانڈ کہتے ہیں، پھر مانیں گے ہم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، محبوب کہہ دے کہ نہیں ہے جائز میرے لیے کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو بدلوں، مجھے کو قرآن بدلنے کا حق ہی نہیں ہے، تو قرآن بدلنے کا اختیار ہی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو سارے قرآن کو بدلو، میں تو قرآن کی قید نہیں بدل سکتا، میں تو قرآن کی قید نہیں بدل سکتا، سارے کہنے بدلوں گا، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ بدلے بدلے نہ ہوئے اللہ کی مرضی ہے، میں نہیں بدل سکتا اس کو، اس قرآن کو۔ بھائیو حکومتیں بدل گئیں، گورنمنٹیں بدل گئیں، بدلی کی نا، لوگ بدل گئے، زمانے بدل گئے، قرآن بدلا نہیں گیا، قرآن نہ بدلا جائے گا قیامت تک، اللہ پاک نے اس کو باقی رکھنا ہے، جو قرآن کو بدلیں گے اللہ ان کو بھی بدل دے گا، کئی آئے قرآن کو بدلنے والے، پتہ بھی نہیں چلا کدھر گئے، تو قرآن کو مٹائیں گے اللہ ان کو مٹا دے گا، جو قرآن کو ختم کریں گے اللہ ان کو ختم کر دے گا، ویس و نابود کر دے گا، صفا ہستی سے مٹا دے گا بیر رحم، یہ اللہ کی سچی سچی کتاب، کوئی کتاب رہے یا نہ رہے اللہ کا قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی قرآن کی اتباع کرتا ہوں، اسی قرآن کی اتباع کرتا ہوں، اسی کو پڑھتا ہوں، اسی کو سمجھتا ہوں، اسی پہ عمل کرتا ہوں، اسی کی تبلیغ کرتا ہوں، اسی کی اشاعت کرتا ہوں، اسی سے محبت کرتا ہوں، اسی کو مانتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے قرآن کی اتباع نہ کی تو پھر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، اگر میں نے قرآن کی اتباع نہ کی تو کیا ہوگا، میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں پھر ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ غور کرو، سوچو بھائیو کہ اگر نبی بھی قرآن کی اتباع نہ کرے، نبی بھی اللہ کے عذاب کی زد میں آتا ہے، تو ہم کس بات کی موڑی ہیں؟ اگر ہم قرآن کی اتباع رکھیں ہم بچ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں بچیں گے۔ اس آیت کے تحت وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جو قرآن کو چھوڑ کے صرف مولوی کی لکھی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، بزرگوں کے رسالے، بس یہی کافی سارے واسطے، قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، شاید کی عزت میں آ رہے ہیں۔ اگر قرآن کی نبی اتباع نہ کرے تو نبی بھی کہاں کیا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کی عزت میں آتا ہے، تو اس کی اتباع سب کو کرنی پڑے گی، بچت پھر ہی ہوگی۔ تو ہم کیا شے ہیں جو لوگ قرآن کو چھوڑ کے ہاں جی مولوی صاحب کی کتابیں کچھوں میں نہیں پھر رہے ہیں، دن رات بس وہی رسالے مول، بس یہی بس بزرگوں نے لکھ دیے ہمارے لیے، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے، بس ٹھیک ہے۔ قرآن مشکل کتاب ہے، وہ مولویوں کا ہمیں سمجھنا، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، بس یہ رسالے یہ کتابیں بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر دن کیا مجھے اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے اپنے محبوب کے ذریعے تم کو قرآن دیا تھا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے دیا تھا، تم اس کو چھوڑ کے کسی مولیانی کتابوں نے نہیں چھڈیا، انہیں کے دھیانے لگے رہے،
بولو، یہ جواب دو، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمانا تمہوں میرا قرآن نہیں چنگا لگا، تسی مینوں چنگے نہیں لگتے، چکو فرشتو سٹو جہنم میں۔ قرآن ہی تم کو اچھا لگا، میرے قرآن کو قبول نہیں کیا تم نے، مولوی کتابیں وہ چھوڑی نہیں تم نے، بزرگوں کی کتابیں اس کو قبول ہی نہیں کیا، ادھر آئے ہی نہیں تو ادھر دھیان توجہ نہیں، پکڑو فرشتو، یہ آج مجھے اچھے نہیں لگتی، انہوں نے میرے قرآن کو قبول نہیں، پکڑو ہے کوئی قرآن کوئی نہیں کتاب ہے، یہ معمولی کتاب ہے، اس کو نظر انداز کر دیا ہم نے، یہ اونچی کتاب ہے، کروڑوں کتابیں بھی اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یاد رکھنا کروڑوں کتابیں آپ نے، ایسی سچی سچی کتاب ہے، یہ بیب لاریب کتاب ہے۔ میں کل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، بابو کہہ دو اگر چاہتا اللہ نہ پڑھتا میں اس قرآن کو تم پہ اور نہ خبر دیتا اللہ تم کو اس قرآن کی میرے ذریعے، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں تم کو قرآن پڑھ کے نہ سناتا، اور میرے ذریعے اللہ اس قرآن کو تم کو خبر بھی نہ دیتا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور میرے ذریعے اللہ تم کو قرآن خبر دے رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے، اس نبی کا اپنے ہی بنایا کلام ہے، یہ کہتے تھے اس یہ بھی کہتے تھے، اور بڑا جادو بھی کہتے تھے قرآن کو، کہانت بھی کہتے تھے، جی شاعری بھی کہتے تھے، بے ایمان یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن اس نبی کا اپنے ہی بنایا ہوا ہے، اللہ کا ایک کلام بنا کر کہہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ اللہ نے کہا فقط لبثت فیکم امورا من قبلی، کہ تحقیق میں ٹھہرا ہوں تم میں اس قرآن کے نزول سے پہلے ایک حصہ عمر کا میں نے گزارا ہے، لیکن کیا ہمارے کہ مکہ والوں مشرکوں میں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے کیا گزارا ہے، اپنی عمر کا ایک حصہ 40 سال گزارے ہیں، اور 40 سال میں ایک ایت نہیں قرآن کی بنا سکا، 40 سال کے بعد پورا قرآن کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو جو کہتے ہیں نبی بناتا ہے 40 سال پہلے میں نے کیوں نہیں بنا لیا، ایک ایت بھی نہیں بنا سکا تو 40 سال سارا قرآن کیسے بنا لیا ہے؟ صفا کی بلندیوں پہ اللہ کے نبی نے چادر ہلائی، اور عرب معاشرے میں چادر اس وقت ہلائی جاتی تھی جب وہ اہم خبر سنانی ہوتی تھی، چادر ہلائی، مکے کے وڈیرے سردار صاحب آئے، غلام بھی آیا، عتبہ ولید بڑے بڑے کافر آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ میں نے اتنا زندگی حصہ گزارا ہے، مجھے کیا پایا، سچا پایا جھوٹا بتلاؤ؟ ان کا لقد جربنا ذاک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، اللہ کے محبوب ہم نے آپ کا بار بار امتحان لیا، ہم نے آپ کے اندر سوائے سچ کے کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ نہیں فرما رہے ہیں کہ پہلے 40 سال سچا مانتے تھے، وہ اب کیوں نہیں سچا مانتے؟ اب کہتا اپنے پاس ہی کلام بنا کے لے آیا، افلا عقل نہیں تمہیں؟ عقل کرو، اگر یہ میرا بنایا ہوا پھر میں نے پہلے کیوں نہیں بنا رہی 40 سال اس کو، یہ قید بھی نہیں بنا سکا، عقل کرو، پہلے نہیں ایک قید بھی نہیں بنا سکا تو 40 سال کے بعد کیسے سارے کے سارے قرآن بنا سکتا؟ فمن اظلم ممن افترا، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا یا تکذیب کی اس نے اس کی آیات کی، یعنی جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اس کی آیتوں کی تکذیب کی، وہ کیا سب سے بڑا ظالم ہے؟ اور مشرکو تم اللہ کے قرآن کی تکذیب کر کے شرک کر کے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، تم سے بڑا ظالم اور ہے ظالم، اللہ قرآن کی تکذیب کر کے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور ہے ہی کوئی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، شرک کا کوئی سند نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک نہیں فلاح پاتے مجرم، دنیا میں نہ آخرت میں یہ فلاح نہیں پاتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور عبادت کرتے ہیں مشرک اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی نہ وہ چیزیں ان کی نہ وہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع دے سکیں، اگر عبادت کرتے ہیں تو
نہیں دے سکتے، عبادت نہیں کرتے ان کی نقصان نہیں دے سکتے۔ بھائیو، جس طرح آج لوگ قبروں سے نہیں مانگتے، جو قبروں کے اندر ہے نا، کیوں جی ان سے مانگتے ہیں۔ قبر بنا لو تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا، پتہ لگے اس کے اندر ہے تو کون سی سرکار، تو پھر اس سے مانگتے ہیں۔ قبروں کو سجدے نہیں کرتے، جو قبروں کے اندر ہیں ان کو سجدے کرتے ہیں۔ قبروں کے نام کے نہیں بند نظر آتے ہیں بکرے چھترے، جو اندر ہیں ان کے۔ اسی طرح مکہ کے مشرکوں نے نبیوں ولیوں کے لات منات حبل العزا، یہ اللہ کے ولی تھے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، 360 مجسمے خود یہ بنا کے رکھے ہوئے تھے اللہ گھر میں۔ تو ان مجسموں کو آگے رکھ کے اصل میں نبیوں ولیوں کو پکارتے تھے، بتوں کو نہیں پکارتے تھے، پتھروں کو نہیں پکارتے تھے، ان کے بت آگے رکھ کے مجسمے آگے رکھ کے ان کو سجدے کرتے تھے، ان کے نبیوں کے نام پہ نظریں ڈالتے تھے، نبیوں کو سجدے کرتے تھے۔ مجھے ایک مولوی صاحب نے بتلایا کہ میں ہندوستان میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو وہاں ایک عرس ہو رہا تھا کسی بزرگ کا عرس۔ عرس کے جو مجاور ملنگ تھے وہ چادر چڑھانے کے لیے قبر پہ ایک ہندو وزیر کو لائے کہ وزیر صاحب آؤ ہمارے بزرگ کی قبر پہ چادر چڑھاؤ۔ وہ وزیر آ گیا، ووٹ لینے ہوتے لوگوں نے آ جاتے، ہمارے نہیں چلے جاتے، یہ عیسائیوں کے چلے جاتے ہیں، ہمارے بھی مرزیوں کے چلے جاتے ہیں، ہمارے بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ ہندو وزیر آیا، جب اس نے دیکھا قبر کو تو قبر کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مسلمانوں، میں تو کہتا تھا ہمارے تمہارے طرف میں بڑا فرق ہے، تو تھوڑی فرق ہے، تھوڑی فرق ہے۔ تم پڑی کو پوجتے ہو، ہم کھڑی کو پوجتے ہیں، بس بات کریں گے۔ تم پڑی کو پوجتے ہو، ہم کھڑی کو، وہی بات ہے۔ وہ بھی مجسمے نبیوں کو آگے رکھ کے نبیوں ولیوں کو پکارا کرتے تھے، تو آج بھی لوگ نبیوں ولیوں کو پکار رہے ہیں۔ بگڑی بنا دو مکی مدنی، در پہ بلا لو مکی مدنی، ایک نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، باول حق بیڑا تک۔ مولوی مر جائے مولوی، نیند لائے مولوی کو، روٹی نہ اچھی لگے کہ اللہ کی توحید پہ، اللہ کے حق پہ حملہ ہو رہا ہے۔ مولوی اپنے 5 روپیے نہیں چھڑتا، اتنا بڑا اللہ اس کے حق پہ توحید پہ مولوی کوئی پرواہ نہیں، کوئی نہ روشن اللہ سے پیار نہیں۔ اللہ سے پیار ہوتا تو اللہ کے حق کے لیے مر جاتا، لڑتا، لڑائیاں کرتا، جھگڑے کرتا۔ اللہ سے پیار نہیں ہے، بات صحیح ہے۔ اللہ ہو بھائیو، موت کے بعد نبی ہو ولی ہو، زندگی میں تو نبی ولی ماتحت الاسباب مدد بھی کر سکتے ہیں اور دعائیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن موت کے بعد، وفات کے بعد نبی ولی دعا بھی نہیں کر سکتے، بلکہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی سوار کے دن، سوار کا سارا دن، پھر آگے رات منگل کی، منگل کا سارا دن، بدھ کی رات کو دفن ہوئے، 4 پائی پہ وجود رہا اللہ کے نبی کا، تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ حرکت کی، نہ کوئی گفتگو کی، کلام کیا۔ صحابہ کرام کے چہرے ہوئے 5، وہ بھی صحابہ کرام نے اللہ کریم کر خود ہی حل کیے، وہ بھی نہیں حل فرمایا، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی حرکت ہی نہیں کی۔ جب ہمارے نبی وفات میں کچھ بھی نہیں کیا تو اور کون کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا موت کے بعد۔ اللہ کو یہ بیت المقدس ہے، اس کے ارد گرد ہزاروں نبی مدفون ہیں، ہزاروں نبی دفن ہیں۔ اور کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں نے ان نبیوں کی قبروں کی توہین کی ہے، نبیوں کی قبروں کی ولیوں توہین کرنا یہ حرام ہے، توہین کی انہوں نے، یہودیوں نے، لیکن نبیوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہزاروں نبی ہیں، کوئی نہیں پکڑا، کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ آپ کے سامنے اب تھوڑے سال ہوئے ہیں کہ بغداد میں کتنے بم برسائے امریکہ نے، جی جنتی سانو جو کہتے ہیں نا، بغداد کی گلیاں کافی نے جنتی سانو لوڑ نہیں، بغداد پہ کتنے بم برسائے امریکہ نے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نہ کوئی پیارے کو آگ لگائی کسی کو، نہ کسی پیارے کڑا بازیاں لگائی ہیں،
پھر پتا لگتا ہاں پیارے آتے اتو ہی اڑتے پٹاکے بجتے چودہ شہر پتا لگتا بھی ہاں وہ کرنے والا ہے بھی اپنے شہر میں بچا رہا اتنے ہی اگاں لگ گئی اتو کلا بازی نے گھومتے آتے پھر پتا لگ گیا کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں کہا شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ بم مار مار کے تباہیاں لا چکی جنت دیا گلیاں دیا تباہیاں لا دی اور پھر جو یہ چھوٹی 11ویں پڑھی 11ویں ان میں سے کچھ نہیں نکلا ہاں یہ بھی سچی عاشق نہیں سچے عاشق وہاں جاتے جب بمباری ہو رہی تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ شہر پہ بمباری یہ بھی وہاں جاتے سچے عاشق ہوتے 11ویں کھیر کھانے والے کھلانے والے کوئی نہیں گئے حالانکہ کروڑوں ہیں یہ تھوڑے بہت نہیں کروڑوں ہیں وہاں جاتے جا کہتے امریکہ بھائی جان صاحب تو سارے بزرگوں کے شہر سے بمباری نہیں ساڈے تے کر لڑتے مرتے مارتے ایک بھی نہیں گیا نہیں نا سچے سی بس کھیر کھا لی کھلا لی 11ویں بس اتنی گزار کوئی بات نہیں اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ضعف الطالب والمطلوب وہ طالب بھی کمزور ہے مطلوب بھی کمزور ہے مانگنے والا بھی کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے طاقتوں والا کون ہے قوتوں والا کون ہے عزتوں والا کون ہے پوری کائنات کا کنٹرولر کون ہے پوری کائنات کے اختیار کس کے پاس ہے آیا سی نا برا تان اللہ نے گھر پھر کی حشر ہوا ہوگا یہاں بھی کوئی حشر ہوتا وہ جو اپنا گھر نہیں بچا سکا تمہارے گھر کیسے بچا دے گا وہ اپنا شہر نہیں بچا سکا تمہارے شہر کیسے بچا دے گا نہیں سوچتے دماغ مت ماری گئی رب رسے عقل خسے دماغ مارے گئے نہیں عقل کرتے اتنی بمباری وہ اپنا گھر نہیں بزرگ بچا سکے تھوڑی مجھا کو بچا لے گا تھوڑے گھر کی حفاظت کر لے گا حفاظت کرنے والا بھائی کون ہے بچانے والا کون ہے وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور کہتے مشرک یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے ہاں نبی ولی ہمارے شفیع ہیں یہ ہماری شفاعتیں کریں گے اللہ کے ہاں اگر پکڑے گئے اللہ سے چھڑا لیں گے بچا لیں گے پاؤں پھڑ کے جنت میں لے جائیں گے یہودی بھی جلدی شفاعت کے قائل تھے قہری شفاعت کی کہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ نبیاں والیاں دی ووٹ ہے اللہ نبیاں ولی ناراض کر سکتا ہو سکتا ہے اپنے پیاروں ناراض کر لے یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تو مننی پڑے گا یہی کہتے تھے مکے کے مشرک بھی یہی کہتے تھے جبری شفاعت کے قائل تھے اور یہودی بھی عیسائی آج بھی یہی کہتے ہیں لوگ جو مرضی کر دو بس بزرگا بیعت کر لو نسبت کر لو بابا جانے ایسی جانیے بس آپ بابا لے جائے گا سر آج بھی یہی لوگ کہتے ہیں بس نسبت ہونی چاہیے بس نسبت کیا نسبتیں اس وقت کام آتی ہیں جب بزرگوں والا عقیدہ اور عمل ہو عمل تو ہے کوئی نہیں بزرگاں تو صحیح بزرگ ہو اللہ والے نہ عقیدہ نسبت کس طرح کام آئے گی نسبت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے کام نہیں آئی نوح علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی نسبت باپ آزر کے کام نہیں اللہ کے نبی کی نسبت چچا کی نسبت چچا کے کام نہیں آئی یہ نسبت کی بھی کام آ سکتی ہے کہتے ہیں یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے ہاں یہ ہماری شفاعت کریں گے شفاعت کیا ہوگی من ذا الذی یشفع عندہ شفاعت اللہ کے اذن سے ہوگی جس کو کہے گا اللہ کا اس کے حق میں کہے گا اس کے حق میں شفاعت کی جائے گی شفاعت بھی اللہ کی مرضی سے ہوگی اور جنت میں بھی جو جائے گا اللہ کی مرضی سے جائے گا ہاں جی اپنی مرضی سے کسی اور کی مرضی سے نہیں انبیاء شفاعت کریں گے نبی ولی علماء ہاں جی لیکن جنت کس کی مرضی سے ملے گی قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض محبوب کہہ دو کیا تم بتلاتے ہو اللہ وہ چیز کہ نہیں جانتا اللہ آسمانوں میں اس چیز کو اور نہ زمین میں تم کو ایسے کہتے ہو کہ ہمارے شفیع ہیں جیسے اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں بتلاتے ہی ہمارے شفیع جلنے کا بات کریں گے زمین و آسمان کی جو بھی چیز ہے اللہ کو اس کو کیا ہے پتہ ہے اللہ جانتا ہے اور یہ تمہاری یہ بات ہے نا کہ ہمارے شفیع اس کا وجود ہی نہیں ہے
اور تو چیزیں ہیں زمین و آسمان میں، یہ جو بات چیز ہے یہ ہمارے یہاں اللہ کی صفات کریں گے تو اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اور بھائی مانو تم جھوٹ پیرے ہوئے ہو، یہ بات ہے ہی ایسی، پر کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سبحانہ پاک ہے اللہ، وہ ان کے شرکاء شفعاء سے بلند و بالا ہے جنہیں اللہ کا شریک بنا دے۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک جماعت، پھر اختلاف کیا لوگوں نے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے تک نہ لوگ ایک ہی تھے، ایک ہی مذہب، عقیدہ توحید، شرک نہیں تھا، سب لوگ توحید والے تھے نوح علیہ السلام کے دور تک۔ نوح علیہ السلام کے دور سے شرک ہوا، جب شرک ہوا وقت اختلاف ہو گیا، کئی لوگوں نے اللہ توحید کو قبول کر لیا اور کئی لوگوں نے شرک کو قبول، اختلاف ہو گیا، گروہ بن کے جھگڑے ہونے لگے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اگر نہ سبقت لے جاتا کلمہ تیرے رب کا، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے اس چیز میں کہ جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ فیصلہ کری، بات طے کر لی کہ موحدین مشرکین کے درمیان دن قیامت کے فیصلہ ہوگا۔ اللہ پاک نے بات لکھ دی اور ایک فیصلہ کر لیا، طے ہوگی بات، یہ فیصلہ تو نہیں جھگڑا مشرکین اور موحدین کے درمیان، یہ فیصلہ اللہ کب کرے گا؟ دن قیامت کے۔ اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا، طے نہ ہوتی، طے شدہ بات نہ ہوتی تو اللہ دنیا میں ہی مشرکوں کو سزا دے کے موحدین کو جزا دے کے فیصلہ کر دیتا، فیصلہ ہو جاتا، لکھا ہوا ہے بات طے ہو گئی، بس یہ فیصلہ دن قیامت میں ہو گے۔ واہ قرآن سمجھ آ رہا ہے کہ نہ؟ قرآن سمجھ ہی نہیں آتا جی، قرآن کریں کیا، مشکل کتاب ہے، کچھ سمجھانے والا ہی نہیں، سمجھاؤ۔ اللہ قرآن آسان والا کر یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن آسان کر دیا، قرآن کا سمجھنا بھی آسان ہے، قرآن کا سمجھانا بھی آسان ہے، پڑھنا پڑھانا بھی عمل کرنا بھی تھا۔ اللہ کہ میں نے آسان کر دی، اس کو کون مشکل کرنے والا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے کیا قرآن کو آسان۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہتے ہیں مشرک کیوں نہیں نازل کی اس پہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ حالانکہ نشانیاں بہت زیادہ ہوئی تھیں، اللہ پاک نے مشرکوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبی کے ہاتھ سے ہزاروں معجزے ظاہر فرمائے تھے، لیکن یہ بے ایمان جو تھے نا یہ اپنی مطلوبہ نشانی طلب کرتے تھے، فرمائشی معجزہ، فرمائشی معجزہ اپنی پسند کا یہ طلب کرتے تھے، اور یہ اپنی پسند کا معجزہ اس لیے طلب کرتے، ہدایت کی غرض سے طلب نہیں کرتے تھے، ناکام کرنے کے لیے، ناکام کرنے شور مذاق اڑانے کے لیے، اگر یہ ہمارا فرمائشی معجزہ پورا نہ ہوا ہم شور مچائیں گے، نبی کو ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کہا کرتے جی صفا پہاڑ کوئی سونے کا بنا دو، ہمارے باپ جو مر گئے باپ دادا وہ زندہ ہوئی باتیں کریں ہم سے، جی کبھی کہتے تھے کہ مکے کے جو پہاڑ ہیں وہ اٹھا دو یہاں سے، جہاں باغ لگا دو، اس میں جاری کر دو، پھر مانیں گے جی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، یہ معجزے ہیں نا، معجزے یہ غیب میں سے ہیں، غیب کی باتوں میں سے، کب معجزہ ظاہر ہوگا، کیسے ظاہر ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا معجزہ، یہ کون جانتا ہے؟ یہ غیب کی باتوں میں سے معجزے۔ تو فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب کس کے لیے ہے؟ یہ غیب کی چیز، غیب کی باتوں میں سے کوئی آنا ظاہر ہونا، تو غیب کس کے لیے ہے؟ غیب سارے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کسی نبی ولی پیر فقیر کے پاس کوئی غیب نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ پاک کو غیب کی بات بتلا دے نبی ولی کو تو پھر نبی ولی غیب بات اسی کا پتہ چلتا ہے، جو غیب بات اللہ بتلائے، جو نہ بتلائے تو سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ فانتظروا، اللہ پاک ہمارے فنتظر انتظار کرو، انی معکم من المنتظر، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تمہارا فرمائشی معجزہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ پاک کے آگے تو معجزہ فرمائشی شے کوئی نہیں۔ اللہ پاک اتنی طاقت والا ہے، اگر چاہے ایک سیکنڈ میں ساری دنیا کو پناہ کر دے، اگر چاہے ایک سیکنڈ سے پہلے ساری دنیا کو بنا دے، طاقتوں والا ہے، تو معجزہ شے کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے کہ فرمائشی معجزے اس لیے پورے نہیں کیے
کیونکہ جب کوئی قوم فرمائشی معجزہ طلب کرے پھر اس کا انکار کرے پھر وہ ہلاک ہو جاتی ہے، پھر اللہ نے اس کو چھوڑ دا۔ تو ان کا اگر فرمائشی معجزہ پورا نہیں کر دیا جاتا تو انہوں نے نہیں ماننا تھا، اللہ پاک نے غصے سے ان کو ہلاک کر دینا تھا۔ تو اللہ پاک نے ان میں سے بعضوں کو ایمان عطا فرمانا تھا، ان کی نسلوں میں سے بعضوں کو ایمان عطا فرمانا، اس لیے اللہ پاک نے ان کا فرمائشی معجزہ ہی نہیں پورا کیا۔ جناب معجزہ پورا ہو اور نہ ہی اس کا انکار کرے نہ ہی ہلاک ہو، یہ باقی رہے، ان میں سے کچھ کو اللہ پاک نے ایمان دینا تھا، اس کی نسلوں میں سے اللہ پاک نے ایمان والے بنانا تھا، اس لیے ان کی فرمائشی معجزہ پورا نہیں کری۔ ہاں جی، کل کو بھائی چھٹی ہوگی، کل میں کہیں جانا ہے، کل کو کلاس نہیں لگے گی، پرسوں کو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ان پہ ہماری آیتیں روشن، قَالَ الَّذِينَ، کہتے ہیں وہ لوگ، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا مُبَدِّلٍ، کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لاؤ قرآن اس کے علاوہ، او بدل، اس کو بدل دو، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، محبوب اعلان کر دو کہ نہیں ہے واسطے میرے کہ بدلوں میں اس کو اپنی طرف سے، ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں اتباع کرتا مگر اس چیز کو جو وحی کی جاتی ہے طرف میری، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، محبوب اعلان کر دو اگر اللہ چاہتا ما تلوت، نہ پڑھتا میں اس قرآن کو تم پہ، ولا ادراکم بھی، اور نہ خبر دیتا اللہ تم کو اس قرآن کی میری وجہ سے، قد لبثت، پس تحقیق ٹھہرا ہوں میں فیکم تم میں، عمر گئے گی قبل اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ مقل نہیں رکھتے، من اظلم، پس کون جائے ظالم اس نے کہا اللہ پہ جھوٹ یہ تقدیر کی، اس نے اللہ کی اس کی آیات کی، انہ لا یفلح المجرمون، بے نہیں فلاح پاتے مجرم، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں مشرک اللہ کے علاوہ ان کی، نہ ضرر دے ان کو، وَلَا يَنفَعُ، نہ نفع دے ان کو، وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، کہتے ہیں یہ ہمارے شفیع اللہ کے ہاں، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ، آپ فرما دو کہ کیا بتلاتے تم اللہ کو وہ چیز نہیں جانتا اللہ آسمان میں وہ چیز ورنہ زمین میں، سبحانہ پاک کہ اللہ ان کے شریکوں سے اور بلند بالا ہے، اما یشرکون، جو شریک ڈالتے ہیں، وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ الا امۃ واحدہ، مگر ایک امت، فاختلف اختلاف کیا لوگوں نے، لولا کلمۃ سبقت ربک، نہ کلمہ سبق لے جائے تھے رب کی طرف سے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، فیصلہ کر دیا جائے درمیان میں کچھ چیز میں جس میں اختلاف کر رہے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں مشرک، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نازل کی گئی اس پہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، فقل انما الغیب للہ، بس اعلان کر دو انما البیش، غیب جو ہے سارے کے سارا واسطے کس کے ہے اللہ کے، فانتظروا، بس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی ساتھ تمہارے انتظار کروں گا، جزاکم اللہ خیر۔